امام چونکہ نمائندہ ہوتا ہے اپنے پیچھے مقتدیوں کا بارگاہ الہی میں، جتنے مقتدی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ امام سب کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو کم از کم مسلمانوں کی شان اللہ کی بارگاہ میں نمائندگی کر سکے۔ تو ائمہ کرام کے 3 اوصاف ہونے چاہیے ائمہ کرام میں۔ بعض اوصاف تو ایسے ہیں کہ اگر وہ امام میں نہ پائے جائیں تو پھر اس کی امامت جائز ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوصاف ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ پائے جائیں تو پھر امام کے پیچھے نماز مکروہ رہتی ہے، اور بعض اوصاف ایسے ہیں کہ جن کا پایا جانا مستحسن ہے۔ وہ اوصاف کہ جو امام کے لیے لازمی ہے، اگر ان میں سے کوئی وصف نہ پایا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1، امام مسلمان ہو، بالغ ہو، دیوانہ نہ ہو، نشے میں نہ ہو۔ نمبر 2، نماز کا طریقہ جانتا ہو۔ نمبر 3، نماز کی تمام شرائط جیسے وضو وغیرہ اس نے پوری کر رکھی ہوں۔ نمبر 4، رکوع اور سجدے پر قادر ہو۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، تو یہ تندرست لوگوں کی امامت نہیں کرا سکتا۔ اپنے جیسے لوگوں کی امامت تو کرا سکتا ہے، لیکن تندرست لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 5، کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو نہ رہتا ہو۔ اور نمبر 6، گنگا، توتلا، حقلا نہ ہو۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کا امام میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ صفات نہ پائے گئی، مثلا وہ مسلمان نہیں ہے، یا نابالغ بچہ ہے، یا وہ دیوانہ ہے، یا نشے کے اندر ہے، یا نماز کی اس نے کوئی شرط چھوڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کی امامت ہی جائز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے اقتدا کرنا، نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ چند وہ اوصاف ہیں کہ اگر ان میں سے کسی وصف میں کمی پائی گئی تو پھر نماز مکروہ رہتی ہے، ہو تو جاتی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ امام صالح ہونا چاہیے، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی فاسق ہے، اس نے امامت کرا لی ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ رہے گی۔ نمبر 2، فاسد العقیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکتا ہو۔ نمبر 5، کسی ایسے جسمانی عیب میں مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی پاکیزگی مشکوک ہو جائے، یا لوگ اس کا استخفاف کرتے ہوں، جیسے نابینا، مفلوج، برس کی بیماری وغیرہ اس کو ہے، تو اس کی امامت کو فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ اب چونکہ امام ایک حساب سے اپنے پورے محلے والوں کا دینی مرکز ہوتا ہے، دین کا مرجع ہوتا ہے، تو بعض اس میں اوصاف ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے امام اپنے پورے محلے والوں سے ممتاز رہے۔ مثلا خوش اخلاق ہو، وجیح ہو، علم دین حاصل کرنے والا ہو، علم دین رکھنے والا ہو، تلاوت قرآن کریم کے اعتبار سے بھی دوسرے لوگوں سے ذرا وہ اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، صفائی ستھرائی رکھتا ہو، معاملات اس کے درست ہوں، تو یہ صفات کا پایا جانا امام کے اندر مستحسن ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں عام طور پہ ایسے لوگ بھی عبادت کرتے ہیں کہ جو سالہ سال شاید عبادت کے قریب ہی نہیں آتے، چونکہ رمضان کی برکات ہی ایسی ہیں، اور پھر اس میں نماز تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بعض ہماری جگہوں پہ مساجد میں یا گھروں کے اندر لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ایسے ائمہ کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں
کہ جن کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت جو ہے نا وہ اس پائے کو نہیں پہنچ سکتی جس پائے کو پہنچنی چاہیے. مثلا ایک غیر بالغ بچے کو امام بنا دیتے ہیں تراویح کا، جبکہ امامت کے لیے تراویح کی امامت ہو یا دوسری نمازوں کے لیے ہو، امام کا بالغ ہونا ضروری ہے. اور بلوغت کی علامت، سب سے بڑی علامت تو احتلام ہے. اگر وہ نہ پائی جائے تو چاند کے مہینوں کے اعتبار سے وہ مکمل طور پہ 15 سال کا ہو تو پھر اس کی امامت جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو امامت جائز نہیں ہے. بعض ہمارے لوگ ایسے امام کو امام بنا دیتے ہیں جس نے داڑھی کٹوائی ہوئی ہوتی ہے، داڑھی منڈے کو امام بنا دیتے ہیں. تو اس لیے اپنی نمازوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان اوصاف کے ائمہ کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی امامت جو ہے نا وہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادت عند اللہ مقبول ہو. اور خصوصاً جو ائمہ کرام ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایسی صفات کو اپنائیں کہ کم از کم وہ مسلمانوں کی اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں نمائندگی کا حق ادا کر سکے.